ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس مرکز کے مطابق اس کے چوتھے باب میں سے ایک دن یسوع نے ہجوم سے کہا، خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سوئے اور دن کو اٹھے اور بیج اگے اور بڑھے اور وہ نہ جانے کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ زمین خود بخود پھل لاتی ہے، پہلے پتی، پھر بال میں پورے دانے، اور جب پھل پک جاتا ہے تو وہ فوراً درانتی لگاتا ہے کیونکہ کاٹنے کا وقت آ پہنچا۔ پھر اس نے کہا کہ ہم خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیہ دیں یا کس تمثیل سے اسے بیان کریں؟ وہ رائی کے دانے کی مانند ہے کہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین کے سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جب بویا گیا تو اگتا اور سب ترکاریوں سے بڑا ہو جاتا ہے اور ایسی بڑی ڈالیاں نکالتا ہے کہ آسمان کے پرندے اس کے سائے میں بسیرا کر سکتے ہیں۔ اور وہ ایسی ہی بہت سی تمثیلوں میں ان کی سمجھ کے موافق ان سے کلام کرتا تھا، اور بے تمثیل ان سے کچھ نہ کہتا تھا، لیکن تنہائی میں اپنے شاگردوں کو سب باتوں کے معنی بتاتا تھا۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اور بیج اگے اور بڑھے، اور وہ جانے بھی نہ کہ یہ کیسے ہوتا ہے، وہ جانے بھی نہ کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ عزیزو، سال کے دوران آج 11واں اتوار ہے۔ آج ہم مقدس مرکز کے مطابق اس کے چوتھے باب میں 2 تمثیلوں کا بیان سنتے اور اس پر دھیان و گیان کرتے ہیں۔ بڑھتے ہوئے بیج کی تمثیل اور رائی کے دانے کی تمثیل۔ عزیز مومنین، آج پوری دنیا میں فادرز ڈے بھی منایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ سب کو آپ کی بھرپور تالیوں میں فادرز ڈے بہت بہت مبارک ہو۔ عزیزو، آج کے وعظ کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں میں فادرز ڈے پر چند ایک باتیں کروں گا، اور دوسرے حصے میں آج کی پاک انجیل پر دھیان و گیان کیا جائے گا، اور جو پہلی تمثیل ہے وہ ہمارے وعظ کا مرکز ہوگی، اور ہماری بنیادی آیت ہوگی کہ وہ جانے بھی نہ کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ عزیزو، جس طرح میں نے کہا، تعارف میں بھی بیان کیا گیا کہ آج پوری دنیا فادرز ڈے مناتی ہے۔ ہم خدا باپ کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں باپ کی صورت میں دنیا میں خوبصورت تحفہ دیا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ خود ہمارا آسمانی باپ ہے۔ تو عزیزو، فادرز ڈے کے موقع پر اگر ہم سوال کریں کہ باپ کون ہے، باپ کیسا ہے یا کیسا ہونا چاہیے، یا باپ کے بارے میں ہم کہاں سے سیکھتے ہیں، تو یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ
جو ہمارا بنیادی سورس ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ خدا کا کلام ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ باپ کون ہے، باپ ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔ باپ کے بارے میں ہم بہت کچھ سیکھتے اور جانتے ہیں، لیکن کہاں سے؟ خدا کے کلام سے۔ تو اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو بائبل مقدس کے مطابق باپ کون ہے؟ سب سے پہلی بات کہ ہمارا خدا ہمارا آسمانی باپ ہے، اور کلام بار بار اس بات کو واضح کرتا ہے کہ جو ہمارا خدا ہے وہ ہمارا آسمانی باپ ہے۔ اور ہمارا آسمانی باپ کیسا ہے، وہ ہمارے لیے کیا کرتا ہے؟ تو چند ایک الفاظ میں اگر دیکھا جائے تو ہمارا آسمانی باپ ہمیں پیار کرتا ہے، وہ ہماری فکر کرتا ہے، وہ ہماری تربیت کرتا ہے، وہ ہماری دیکھ بھال کرتا ہے، اور ہم سب کو دل سے عزیز جانتا ہے۔ ہمارا خدا ہمارا آسمانی باپ ہے۔ اور اسی طرح ہم خدا کے پاک کلام سے سیکھتے ہیں کہ ہر جسمانی باپ جو ہے آسمانی باپ کا زمین پر عکس اور تصویر ہے۔ ہاں، آسمانی باپ ہمیں پیار کرتا ہے، اسی طرح جو ہمارا جسمانی باپ ہے یا دنیاوی باپ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ آسمانی باپ کی طرح ہمیں پیار کرتا ہے، ہمارے لیے فکر مند رہتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے، ہماری دیکھ بھال کرتا ہے اور ہماری تربیت کرتا ہے۔ جس طرح آسمانی باپ ہمیں پیار کرتا ہے، اسی طرح ہمارا جسمانی باپ بھی ہمیں پیار کرتا ہے، اور ہم سب اس بات کے وٹنس ہیں کیونکہ ہم نے اپنے والدوں کا یا اپنے والد کا کیا کیا؟ پیار حاصل کیا، اور آج بھی ہم ان کی محبت اور پیار کو یاد کرتے ہیں۔ یقینی طور پر ہم میں سے ہر ایک اپنے والد کو یاد کرتا ہے اور اس کی محبت کے لیے خدا کا شکر گزار ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ باپ کا بلاوا بنیادی طور پر کیا ہے؟ جسمانی باپ ہے، اس کا بلاوا کیا ہے؟ آسمانی باپ کی طرح بچوں کو کیا کرنا؟ پیار کرنا، بس باقی ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ جس طرح ہمارا آسمانی باپ ہمیں پیار کرتا ہے، اسی طرح ایک جسمانی باپ کا بلاوا یا ذمہ داری کیا ہے کہ وہ آسمانی باپ کی طرح اپنے بچوں کو کیا کرے؟ پیار کرے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں کسی جگہ پر سن رہا تھا ایک ویڈیو میں، تو اس میں ایک بڑا بنیادی سوال اٹھایا گیا کہ ہم کیوں کر جو کاہن ہیں ان کو فادر کہہ کر بلاتے ہیں یا پکارتے ہیں؟ کاہن کو کیوں کر فادرز کہا جاتا ہے، کاہنوں کو؟ تو ہم نے دیکھا کہ باپ کیا کرتا ہے؟ بنیادی طور پر زندگی دیتا ہے، اور ہم کاہن کو باپ اس لیے کہہ کر پکارتے ہیں کیونکہ کاہن کا بنیادی بلاوا بھی زندگی دینا ہے، زندگی کی باتیں کرنا ہے، اور زندگی کا کلام جو ہے اس کی بشارت دینا ہے۔ ایک کاہن بھی زندگی دینے کا کام کرتا ہے، اور کیسے؟ سب سے پہلے بپتسمہ کے ساکرامنٹ کے ذریعے سے۔ جب وہ ایک بچے کو یا بڑے کو بپتسمہ کا ساکرامنٹ دیتا ہے تو در حقیقت وہ اس شخص کو نئی زندگی اور نئی امت میں کیا کرتا ہے؟ شامل کرتا ہے۔
پرانی انسانیت ختم ہو جاتی ہے، اتر جاتی ہے، اور وہ شخص بپتسمہ یافتہ یا بپتسمہ پانے والا نئی زندگی بپتسمہ کے ساکرامنٹ کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ تو میں نے کہا اگر باپ زندگی دیتا ہے تو ایک کاہن بھی کیا کرتا ہے؟ زندگی دینے کا کام سر انجام دیتا ہے، اور سب سے پہلے وہ بپتسمہ کے ساکرامنٹ کے ذریعے سے۔ عزیزو، ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ جو بیپٹزمل فاؤنٹ ہے یا جو بپتسمے کا حوض ہے، یہ کلیسیا کا رحم ہے جس سے نئے لوگوں کی یا نئی امت کی پیدائش ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو حوض ہے بپتسمے کا، اس سے کلیسیا کیا کرتی ہے؟ جنم لیتی ہے۔ یہ کلیسیا کا رحم ہے جس سے بچہ کیا کرتا ہے؟ پیدا ہوتا ہے، یا دنیا میں آتا ہے، یا نئی زندگی جو ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ تو اس لیے آئیں ہمیشہ خدا سے دعا کریں کہ خدا باپ ہم سب کو برکت دے، ہم پر اپنا خاص فضل عطا فرمائے، تاکہ بپتسمے کا جو پانی ہے یا جو چشمہ ہے وہ کبھی بھی نہ سوکھے، اور نہ ہی کبھی کلیسیا کا رحم جو ہے بانجھ ہو، بلکہ ہمیشہ کیا ہو؟ اس میں زندگی ہو، ایسی زندگی جو مسیح کے ذریعے سے ہمیں عطا ہوتی ہے۔ تو آئیں آج کے دن خدا کا شکر ادا کریں کلیسیا کے اس رحم کے لیے، جس سے نئی امت جو ہے بپتسمہ کے ساکرامنٹ کے ذریعے سے کیا ہوتی ہے؟ پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح کاہن معافی کے ساکرامنٹ یعنی اعتراف کے ساکرامنٹ کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ نئی زندگی لوگوں کو یا امت کو عطا کرتا ہے۔ انسان جب گناہ سے توبہ کرتا ہے، سچا اعتراف کرتا ہے، تو وہ یقینی طور پر نئی زندگی پاتا ہے۔ اسی طرح جو کاہن ہے باپ ہوتے ہوئے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے اور انہیں خوراک دیتا ہے۔ جس طرح ایک جسمانی باپ جو ہے ہر وقت اس سوچ میں ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے بچوں کی پرورش کرے، یا ان کو خوراک مہیا کرے، یا ان کی نگہداشت کرے، اسی طرح ایک کاہن جو ہے پاک الطار پر یسوع کا پاک بدن توڑ کر کلیسیا کو کیا کرتا ہے؟ روحانی غذا مہیا کرتا ہے، اور ایسی غذا جو زندگی بخش ہے اور بختاس سے جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کاہن باپ کی صورت میں زندگی کا رسول ہے جو ہمیشہ زندگی دیتا ہے۔ تو آج جب ہم فادرز ڈے مناتے ہیں تو ہم خدا باپ کا جو ہمارا آسمانی باپ ہے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارا خدا ہی نہیں بلکہ ہمارا باپ ہے۔ اسی طرح ہم آج کے دن اپنے جو جسمانی یا دنیاوی باپ ہیں ان کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آج کے دن جو ہم اپنے کاہن بھائی ہیں یا فادرز ہیں ان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس لیے مسیح میں میرے عزیزو کبھی بھی اپنے کاہنوں کو نہ بھولیں، اور بالخصوص جو اپنا پیرش پریسٹ ہے اس کو تو کبھی بھی نہ بھولیں، کیونکہ یہ بھی آپ کا روحانی باپ ہے۔ اور مجھے پتہ ہے کہ آپ سب مجھے بہت پیار کرتے ہیں، ہمیشہ میرا احترام بھی کرتے ہیں، میری بات بھی مانتے ہیں، اور کبھی کبھی جب میں کوئی ایسا فیصلہ کرتا ہوں جو شاید نامناسب ہوتا ہے تو آپ اس کی درستگی بھی کرتے ہیں۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں، جب بتاتے ہیں۔ جب ویسے آپ آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو پھر مجھے پتہ نہیں چلتا۔ اگر ڈائریکٹلی آپ مجھ سے بات کرتے ہیں تو ہمیشہ اس بات کو کیا کرتا ہوں؟ کنسیڈر کرتا ہوں۔ اس لیے آج کے دن ہم اپنے روحانی جو چپان ہیں یا باپ ہیں ان کو بھی یاد کرتے ہیں، ان کے لیے خدا کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، کیونکہ جو فادر ہوتا ہے ہی از فادر آف یور سول اینڈ دا فادر آف یور اسپرچول لائف۔ تو اس لیے اسی میں میرے جو آئیں اپنے باپ کے لیے بھی، اپنے روحانی باپ کاہنوں کے لیے بھی دعا کریں، اور خاص طور پر آج کے دن میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں تاکہ میں ہمیشہ اس ذمہ داری کو جو خدا نے مجھے باپ بنا کر عطا کی ہے اس میں ہمیشہ کیا کروں؟ وفادار ہوں، خدا کی مرضی کے مطابق کلام کروں اور خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی جو ہے بسر کروں، کیونکہ باپ کو بہت ایگزیمپلری ہونے کی ضرورت ہے۔
بچوں کے لیے اسے ایک مثال قائم کرنی ہوتی ہے. اگر باپ مثالی زندگی بسر کرے گا تو یقینی طور پر اس کی جو اولاد ہے، جو اس کے بچے ہیں، وہ بھی اچھی زندگی جو ہے وہ حاصل کریں گے یا وہ اچھی تربیت پائیں گے. اس لیے آج کے دن ہم ایک دوسرے کے لیے بالخصوص اپنی جسمانی اور روحانی جو باپ ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خدا کی پاک حضوری میں زوردار تالیوں میں ان کے لیے آج ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. مسیح خدا میرے عزیزو، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ آج کلام کے 2 حصے ہیں، تو آج کا جو کلام کا دوسرا حصہ ہے وہ آج کی پاک انجیل میں سے ہے، اور آج کی ہماری جو بنیادی آیت ہے وہ یہ ہے کہ بیج اگے اور بڑھے اور وہ جانے بھی نہ کہ یہ کیسے ہوتا ہے. ویسے تو 2 تمثیلیں ہیں، لیکن ہم صرف پہلی ہی تمثیل پر چند ایک باتیں جو ہیں وہ کریں گے. عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ مقدس مرکز کی انجیل اس کے 4 باب میں بیج بونے والے کی تمثیل، بڑھتے ہوئے بیج کی تمثیل اور رائی کے دانے کی تمثیل پائی جاتی ہے. 3 تمثیلیں ہیں، جن میں سے 2 آج پڑھی گئی ہیں، اور جو دوسری تمثیل ہے اس پر آج ہم بات کریں گے. اس تمثیل کا منظر اور ماحول کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، یسوع کشتی میں ہے، ساحل کے کنارے کھڑا ہے، اور وہ ہجوم کو کیا کرتا ہے؟ تمثیلوں میں تعلیم دیتا ہے یا انہیں سکھاتا ہے. اور وہ ایسی ہی بہت سی تمثیلوں میں ان کی سمجھ کے موافق ان سے کلام کرتا تھا، اور بے تمثیل ان سے کچھ نہ کہتا تھا. تو یسوع ہجوم سے مخاطب ہے اور وہ تمثیلوں میں ان سے کلام کرتا ہے. عزیزو، آج کی جو تمثیل ہم نے پڑھی ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بیج جو ہے اس کی طاقت کو بیان کیا گیا ہے. اور بیج کیا کرتا ہے؟ بیج اگتا ہے، بڑھتا ہے، خود پھل لاتا ہے. جیسے کہ کیا ہے کہ پہلے پتی، پھر بال میں پورے دانے، اور جب پھل پک جاتا ہے تو وہ فوراً دراتی لگاتا ہے کیونکہ کاٹنے کا وقت آ پہنچا. تو بنیادی طور پر کیا بیان کیا گیا ہے کہ بیج خود اگتا ہے، بڑھتا ہے اور پھل لاتا ہے. اب اس میں جو کسان ہے اس کا کردار کیا ہے؟ بنیادی طور پر 2 طرح کا. پہلا کہ کسان بیج بوتا ہے، اور دوسرا کہ کسان فصل کاٹتا ہے. بس یہ 2. باقی لکھا ہے کہ بیج کیسے اگتا ہے، کیسے بڑھتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ یہ کیسے ہوتا ہے. اس کا کام بیج بونا ہے اور اس کا کام فصل کاٹنا ہے. کسان بیج کی نشو و نما میں کوئی حصہ نہیں لیتا اور وہ نہیں جانتا کہ یہ کیسے ہوتا ہے. بیج خود اگتا ہے، بڑھتا ہے اور پھل لاتا ہے. مطلب یہ ایک بہت گہرا بید ہے. تو جب ہم اس تمثیل پر غور کرتے ہیں تو یہ تمثیل در حقیقت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، کیا سکھاتی ہے؟ کہ جس طرح بیج اپنی طاقت سے خود بڑھتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، اسی طرح خدا کی بادشاہی بھی اور خدا کا کلام بھی. ہاں، انسان جو ہے انجیل کی خوشخبری اور بادشاہی کا اعلان کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، مسا کیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے. ہاں، اس کا کام بادشاہی کا اعلان کرنا ہے، کلام کو سنانا ہے. اس کے بلائے جانے کا مقصد خدا کی بادشاہی کا پرچار کرنا ہے. لیکن مسیح میں میرے عزیزو، دلوں اور زندگیوں کو بدلنے والا خود خدا ہے اور اس کے کلام کی طاقت ہے. اگر کوئی خادم، اگر کوئی کاہن، اگر کوئی پاسٹر یہ کہے کہ میری وجہ سے لوگوں کی زندگی بدلی ہے یا میری وجہ سے لوگوں کے دل تبدیل ہوئے ہیں، تو یقینی طور پر یہ بات درست نہیں ہے. ہاں، اگر لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں
اگر ان کے دل تبدیل ہوتے ہیں تو یہ صرف اور صرف کس کی طاقت اور کس کے اثر سے ہے؟ خدا کے پاس جو خدا کا کلام ہے، خدا کے کلام کی طاقت اور اس کے اثر سے یہ سب کچھ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ خدا کا کلام جو ہے یا کلام کا جو پیغام ہے وہی انسان کی زندگی کو تبدیل کرتا ہے، نہ کہ کوئی مبلغ۔ ہاں، ہماری جو ذمہ داری ہے وہ کلام سنانا ہے، وہ بشارت دینا ہے، وہ انجیل کا پرچار کرنا ہے، وہ بادشاہی کا اعلان کرنا ہے، لیکن دلوں کو تبدیل کرنے والا کون ہے؟ خود خدا ہے۔ جس طرح کسان صرف بوتا ہے، باقی کام کون کرتا ہے؟ خدا خود کرتا ہے۔ یہ اس کے ہاتھ میں ہے کہ بیج کیسے بڑھے، کیسے وہ پھل دے یا کتنا پھل۔ یہ خدا کی مہربانی ہے، یا خدا جس طرح چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ ہمارا کام جو ہے وہ صرف بیج کا بونا ہے یا بیج کا بکھیرنا ہے۔ پہلے کرنتھیوں 3 باب میں مقدس پالوس رسول لکھتے ہیں کہ اپلوس کیا چیز ہے یا پالوس کیا ہے؟ خادم ہیں جن کے وسیلے سے تم نے ایمان پایا، میں نے لگایا، اپلوس نے سینچا، مگر بڑھایا خدا نے۔ تو کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ بڑھانے والا کون ہے؟ وہ خدا کی پاک ذات ہے۔ اثر کرنے والا کون ہے؟ وہ خدا کا کلام ہے۔ ہم صرف وسیلہ ہیں، ہم صرف خادم ہیں۔ کلام کس کا، پیغام کس کا؟ یہ خدا کا ہے۔ اور جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ دلوں کو اور زندگیوں کو تبدیل کرنے والا وہ خدا کا کلام ہے، اس کی طاقت اور اس کا اثر ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہم وسیلہ بنتے ہیں، ہمارے وسیلے سے کلام جو ہے آپ تک پہنچتا ہے یا دنیا تک پہنچتا ہے، لیکن اثر خدا کے کلام سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے مسیح میں میرے عزیزو، جو کہا جاتا ہے، جو پیغام دیا جاتا ہے وہ ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کون دے رہا ہے یا ہمارے سامنے کھڑا کون ہے، ضروری یہ ہے کہ وہ کیا پیغام دے رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مبلغ کو یا ایک مبشر کو یا ایک خادم کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ میں کوئی چیز نہیں۔ جس طرح کہ مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ پالوس کیا چیز ہے، میں کیا چیز ہوں، یا پالوس کیا چیز ہے؟ ہم صرف خادم ہیں، کلام کو سینچتے ہیں، کلام کے بیج کو بوتے ہیں، لیکن کلام کو بڑھاتا کون ہے؟ وہ خدا ہے، یا اس کی طاقت اور اس کی ذات ہے۔ اور اسی طرح میں نے کہا کہ خادم کو بھی یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ کئی دفعہ آج کا خادم، آج کا پاسٹر، آج کا کاہن سوچتا ہے کہ شاید میں بہت قابل ہوں، یا میں بہت اچھا پریچر ہوں، یا میں بہت اچھا کلام دیتا ہوں، یا میرا آواز بہت اچھا ہے۔ اوکے، ہو سکتا ہے، لیکن یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن زندگیوں کو تبدیل کرنے والا خود خدا ہے، اور خدا کا کلام اور اس کی طاقت ہے۔ ہم صرف وسیلہ ہیں۔ اس لیے جو ہم بولتے ہیں یہ خدا کا کلام اور اس کے منہ کی باتیں ہیں۔ تو اگر یہ انسانوں کی زندگیوں پر اثر کرتا ہے، انہیں تبدیل کرتا ہے، تو یہ خدا کی قدرت ہے، یہ خدا کی طاقت ہے، اور اس کی یہ مہربانی ہے۔ اور کلام ہمیشہ ہی انسانوں کے دلوں پر اثر کرتا رہا اور انہیں تبدیل کرتا رہا، اور آج بھی خدا کا کلام بے اثر ہو کر کبھی نہیں لوٹتا۔ یہ اثر کرتا ہے، یہ تبدیل کرتا ہے، یہ بدل دیتا ہے، یہ زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ تو آئیں آج خدا کا شکر ادا کریں اس کے مؤثر کلام کی طاقت کے لیے، جو خدا کے کلام میں یہ طاقت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ خدا کے کلام کو پڑھیں، ہمیشہ خدا کے کلام کو سنیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ آگے بولنے والا کون ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بے شمار لوگوں کو میری صورت ہی پسند نہ ہو، لیکن جو بات میں کرتا ہوں وہ خدا کے کلام اور خدا کے پیغام سے ہے۔ ہماری توجہ اس پر ہونی چاہیے۔ اس لیے مسیح میں میرے عزیزو، میں نے بار بار کہا ہے کہ ایک خادم کو یاد رکھنا چاہیے کہ زندگیاں تبدیل کرنا خدا کا کام ہے۔ اس کا کام صرف بیج بونا ہے اور فصل کاٹنا ہے، باقی کام میرے خداوند کا ہے۔
باقی قدرت و طاقت خدا کے کلام کی ہے. ہماری قابلیت، ہماری عقل اور ہماری محنت جو ہے وہ سیکنڈری ہے. بیسیکلی اگر کوئی چیز ہے تو وہ خدا کا کلام، اس کی طاقت اور اس کا اثر ہے. عزیزو، آئیں آج کے دن سب سے پہلے تو خدا باپ کا شکریہ ادا کریں کہ جو بیج کے بڑھنے کا، پھل دینے کا کام ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے کبھی مایوس نہ ہو. جو ہماری ذمہ داری ہے ہمیں پوری کرنی ہے. اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ انجیل کا پرچار کرنا. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بادشاہی کا اعلان کرنا. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ خدا کا کلام سنانا. باقی کام خدا کا ہے اور وہ خدا ہمیشہ اپنا کام کرتا ہے اور لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے. تو آئیں خدا کے کلام کے لیے خدا کا شکریہ ادا کریں، خدا کے خادموں کے لیے خدا کا شکریہ ادا کریں، خدا کے کلام کی طاقت کے لیے خدا کا شکریہ ادا کریں جو مؤثر ہے اور جو ہمیں تبدیل کرتا ہے. آئیں اپنے دلوں کو ہمیشہ خداوند کے سامنے رکھیں، اس کے کلام کو دھیان سے سنیں، اس پر غور کریں تاکہ یہ کلام آج بھی میری اور آپ کی زندگی کو کیا کرے؟ تبدیل کرے. کیا سوال یہ ہے کہ میں اور آپ تبدیل ہونے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں، ہم تبدیل ہونے کے لیے تیار ہیں. اور تبدیل کرنے والا کون ہے؟ وہ خدا ہے اور خدا کا کلام ہے. تو آئیں اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں سونپ دیں. وہی ہمیں تبدیل کرے گا، وہی ہمیں برکت دے گا اور وہی ہمیں ہمیشہ قائم رکھے گا. مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین.